محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، آمنت باللہ، صدق اللہ مولانا العظیم۔ عزیزان محترم، ابھی چند دن قبل سے یہ معاملہ سامنے آ رہا ہے کہ لکھنؤ شیعہ وقف بورڈ کے سابق چیئرمین وسیم رضوی نے سپریم کورٹ میں یہ عرضی داخل کی ہے کہ قرآن مقدس کی 26 آیتیں جو کہ دہشت گردی اور ظلم کو بڑھاوا دیتی ہیں ان کو نکالا جائے، اور خلفائے راشدین میں سے 3 خلفاء پر یہ بہتان لگایا ہے کہ انہوں نے اپنی طاقت اور اختیارات کی بنیاد پر یہ 26 آیتیں قرآن مقدس میں شامل کر دی ہیں۔ ان 3 خلفاء میں سے ابو بکر صدیق، عمر فاروق اعظم اور عثمان غنی رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کا نام انہوں نے لیا ہے۔ یہ صحابہ پر بہتان اور الزام تراشی ہے جو ناقابل معافی جرم ہے اور ناقابل برداشت قدم ہے۔ کوئی بھی مسلمان ان کی بات کی تائید نہیں کرتا ہے اور نہ ہی کرے گا۔ پوری دنیائے انسانیت میں بلکہ پورا ورلڈ ریکارڈ ہے کہ یہ پہلی بار ایسا قدم اٹھایا گیا ہے، اور افسوس اس بات پر ہے کہ ایک کلمہ گو جو کہ خود قرآن پہ ایمان رکھنے والا ہے، اس نے یہ بات سپریم کورٹ میں داخل کی ہے کہ قرآن پاک کی 26 آیتوں کو ریموو کیا جائے، حذف کیا جائے، نکالا جائے۔ تو بہت سارے علماء کرام نے، بہت ساری مسلمان قوموں نے ان کے خلاف اپنے اپنے انداز میں احتجاج کیا ہے، بائیکاٹ بھی کیا ہے۔ خود ان کے مکتب فکر کے علماء نے بھی ان کو اپنے سے علیحدگی کا اعلان کر دیا ہے۔ خود ان کے بھائی نے بھی ویڈیو جاری کی اور کہا ہے کہ ہم کو ان سے کوئی سروکار نہیں، کوئی تعلق اور رابطہ نہیں، ہم لوگوں نے ان کو الگ کر دیا ہے، بائیکاٹ کر دیا ہے، ان کا دماغ خراب ہو گیا ہے۔ لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ جب ایک کلمہ گو اور قرآن پہ ایمان رکھنے والا انسان اس طریقے کی باتیں کرتا ہے تو بہرحال ہمیں اس کے ایمان میں شک نظر آتا ہے کہ جو بھی مسلمان ہو، کم پڑھا لکھا ہو یا زیادہ ہو، کبھی بھی اس طرح کی باتیں وہ ہرگز نہیں کر سکتا۔ قرآن پاک اللہ کا کلام ہے۔ اللہ رب العالمین خود قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے، انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، بے شک ہم نے قرآن کو نازل فرمایا اور ہم ہی اس کی حفاظت فرمانے والے ہیں۔ تو ظاہر سی بات ہے، جس چیز کی حفاظت اللہ رب العالمین اپنے ذمہ کرم پر لے لے تو دنیا کا کوئی بھی انسان یا دنیا کی کوئی بھی طاقت اس کو بدل نہیں سکتی، اس میں ایک حرف کی تحریف یا ترمیم نہیں کر سکتی۔ لیکن وسیم رضوی جو کہ ملعون ہے، بدبخت ہے، اس نے دعویٰ کیا اور الزام لگایا کہ صحابہ کرام نے، خلفائے راشدین نے یہ کام کیا ہے اور اپنی طاقت اور اختیارات کے ناجائز اور غلط استعمال کی بنیاد پر ان آیتوں کو قرآن میں شامل کر دیا ہے۔ میں حکومت ہند سے مطالبہ کرتا ہوں کہ وسیم رضوی پر لگام لگایا جائے یا سخت سے سخت کارروائی اور سزا دی جائے، تاکہ کوئی بھی انسان کسی بھی مذہب کے بارے میں، چاہے وہ مذہبی کتابیں ہوں یا مذہبی معاملات ہوں، کسی بھی امور میں کوئی بھی دخل اندازی یا انٹرفیئر نہ کر سکے۔ ہر مذہب کو اپنا اپنا اختیار ہے، اپنا اپنا حق حاصل ہے کہ اگر کوئی بھی اس کے مذہب کی کتابیں یا اس کے معاملات کے بارے میں کوئی غلط بات یا الٹی سیدھی بات کہتا ہے تو ہر انسان کو حق ہے کہ اس کو سزا کا مطالبہ کرے اور سزا دلوائے، تاکہ کوئی بھی دوبارہ ایسا قدم نہ اٹھا سکے۔ قرآن پاک اللہ رب العالمین کا کلام ہے۔ اللہ رب العالمین خود پہلے پارے میں ارشاد فرماتا ہے، وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا، کہ اگر تمہیں اس میں کچھ شک ہو جو ہم نے اپنے خاص بندے پر اتارا، یعنی کلام پاک، فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، تو اس کے مثل کوئی ایک صورت ہی لے آؤ۔
تو ظاہر سی بات ہے یہ اللہ کا چیلنج اسی وقت سے ہے جب سے قرآن دنیا میں ہمارے سامنے جلوہ گر ہوا ہے، اسی وقت کا یہ چیلنج اللہ کا دنیا کے سامنے ہے کہ اگر تم اس میں شک کرتے ہو تو کوئی ایک صورت یا ایک آیت اس کے مثل بنا کر کے لے آؤ۔ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ، اور اکیلے نہیں بلکہ اپنی پوری جماعت کو، گروہ کو لے لو، اپنے حمایتیوں کو لے لو اللہ کے علاوہ، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو۔ یعنی اللہ نے کہا کہ اکیلے یا پوری جماعت کے ساتھ بھی اگر تم ایک آیت کے مثل یا صورت کے مثل لانا چاہتے ہو، اگر تم سچے ہو تو لے آؤ۔ اب اس میں بنیادی فرق یہ ہے کہ انسان کا بنایا ہوا جو سامان ہوتا ہے، جو چیز ہوتی ہے، تو دوسرا انسان اس کا مثل پیش کر دیتا ہے۔ ہوائی جہاز ہے، ٹرین ہے، گیس، آکسیجن، انجن وغیرہ، اس کو انسان بناتے ہیں، اس کی فیکٹریاں، اس کے کارخانے آج بھی دنیا میں موجود ہیں۔ تو یہ انسانی مصنوع کہلاتی ہیں کہ جس کا مثل بندہ پیش کر دیتا ہے۔ لیکن جو اللہ کی مصنوع چیزیں ہیں، اللہ نے اس کو بنائی ہے، چیونٹی ہے، مکھی ہے، مچھر ہے، انسان ہے، تو ظاہر سی بات ہے نہ ہی اس کا کارخانہ ہے، نہ ہی اس کی کوئی فیکٹری ہے، اور نہ ہی کوئی دنیا کا انسان اس کو بنانے پر قدرت رکھتا ہے۔ تو اللہ کی کاریگری اور بندے کی کاریگری میں بنیادی فرق یہی ہے کہ جو چیز بندہ پیش کر دے اس کا مثل بنا کر کے تو وہ انسانی مصنوع کہلاتی ہیں، اور جس کی مثل کوئی بندہ پیش نہ کر سکے، عاجز ہو جائے، وہ اللہ کی مصنوع کہلاتی ہیں۔ تو اللہ نے چیلنج کر دیا کہ اگر تم اس کے مثل بنا کر کے لے آؤ تو یہ ثابت ہو جائے گا کہ ہاں یہ کلام اللہ کا کلام نہیں بلکہ انسان کا کلام ہے، لیکن تم ہرگز ایسا نہیں کر سکتے۔ اور آج 1400 سال کا عرصہ گزر گیا ہے، کوئی بھی انسان قرآن پاک کی ایک آیت کے مثل بھی، ایک حرف کے مثل بھی پیش نہیں کر سکا ہے، عاجز اور قاصر رہا ہے۔ اسی کے بعد متصلاً اللہ رب العالمین دوسری آیت میں ارشاد فرماتا ہے انہی لوگوں سے خطاب کرتے ہوئے، فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا، کہ اگر تم آیت یا قرآن کی کوئی صورت نہ پیش کر سکے، نہ لا سکو، وَلَن تَفْعَلُوا، اور میں کہہ دیتا ہوں کہ تم ہرگز نہیں لا سکتے، فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ، تو ڈرو اس آگ سے جس کا ایندھن آدمی اور پتھر ہیں، اُعِدَّتْ لِلْکَافِرِینَ، جو ہم نے کافروں کے لیے تیار کر رکھی ہے۔ تو بہرحال جو بھی اس قسم کا معاملہ پیدا کرنے کی کوشش کرتا ہے، ملک میں نفرت پھیلانے کی کوشش کرتا ہے، چاہے وہ سماجک حساب سے ہو یا مذہبی حساب سے ہو، تو ہم اس کی سخت الفاظ میں مذمت کرتے ہیں اور حکومت ہند سے مطالبہ کرتے ہیں کہ ان کو سخت سے سخت سزا دی جائے یا پھانسی ان کو دی جائے۔ کسی شاعر نے بڑے اچھے انداز میں کہا ہے کہ نبی رسول فرشتوں سبھوں کی لعنت ہو، نبی رسول فرشتوں سبھوں کی لعنت ہو، وسیم رضوی پہ پیغمبروں کی لعنت ہو، بدلنا چاہے جو قرآن کی ایک آیت بھی، بدلنا چاہے جو قرآن کی ایک آیت بھی، ذلیل و خوار ہو، زندہ دلوں کی لعنت ہو۔ اور آخری میں وہ لکھتے ہیں کہ دکھا رہا ہے مسلسل جو قلب مسلم کو، دکھا رہا ہے مسلسل جو قلب مسلم کو، کمینے شخص پہ سب رہبروں کی لعنت ہو۔ اور بڑا ہی پیارا شعر ہے مشہور زمانہ، ہے قول محمد قول خدا، فرمان نہ بدلا جائے گا، بدلے گا زمانہ لاکھ مگر قرآن نہ بدلا جائے گا۔ ڈرو خدا سے ہوش کرو، کچھ مکر و ریا سے کام نہ لو، ڈرو خدا سے ہوش کرو، کچھ مکر و ریا سے کام نہ لو، یا اسلام پہ چلنا سیکھو یا اسلام کا نام نہ لو، یا اسلام پہ چلنا سیکھو یا اسلام کا نام نہ لو۔ عزیزان محترم، وسیم رضوی نے جو صحابہ پر، خلفائے راشدین پر یہ الزام اور بہتان لگایا ہے، بہرحال ایسا کرنے والا کوئی بھی انسان ہو وہ اسلام کے دائرے سے خارج ہو جاتا ہے، کیونکہ کلام اللہ کا کلام ہے۔ اللہ نے خود فرمایا ہے لا تبدیل لکلمات اللہ، کہ اللہ کے کلمات کو کوئی تبدیل نہیں کر سکتا، اللہ کے کلمات بدلتے نہیں ہیں۔ دوسری جگہ اللہ نے صاف لفظوں میں ارشاد فرمایا لا مبدل لکلمات اللہ، کہ اللہ کے کلمات کو کوئی تبدیل نہیں کر سکتا، کوئی بدلنے والا نہیں ہے۔ تو ظاہر سی بات ہے جب اللہ کے کلمات کو کوئی بدل نہیں سکتا تو آج وسیم رضوی کا یہ دعویٰ کرنا کہ صحابہ نے اپنے طاقت اور اختیارات کے بلبوتے اس میں یہ آیتیں شامل کر دی ہیں، تو یہ کھلا ہوا الزام اور بہتان تراشی ہے جس کو کوئی بھی مسلمان معاف نہیں کر سکتا۔ قرآن پاک یہ آسمانی کتابیں ہیں، اس پہ ایک ایک حرف
ایک ایک آیت جو ہیں ہر مسلمان اس پر ایمان رکھتا ہے، عقیدہ رکھتا ہے۔ جو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ نے نازل فرمایا وہی قرآن آج تک چلا آ رہا ہے۔ بڑے مزے کی بات یہ ہے کہ 1400 سال سے زیادہ کا زمانہ گزر چکا ہے اور قرآن ایک واحد دنیا کی ایسی کتاب ہے جو پوری دنیا میں کثرت کے ساتھ پڑھی جاتی ہے، چاہے وہ غیر مسلم ہو، چاہے وہ مسلمان ہو، کرسچن ہو، یہودی ہو، کوئی بھی مکتب فکر سے تعلق رکھنے والا انسان ہو۔ آج زمانہ جتنی ہی ترقی کرتا چلا جا رہا ہے، الحمدللہ قرآن اتنا ہی زیادہ لوگوں کے درمیان اپنی جگہ بناتا چلا جا رہا ہے۔ تو 1450 سال سے زیادہ کا زمانہ گزر جانے کے بعد جو کتاب پوری دنیا میں سب سے زیادہ پڑھی جاتی ہے، کسی انسان کو اس میں کوئی شک نظر نہیں آیا، کوئی من گھڑت چیز نظر نہیں آئی۔ آج یہ پاگل وسیم رضوی کیسے کہہ سکتا ہے کہ یہ 26 آیتیں دہشت گردی اور ظلم کو بڑھاوا دیتی ہیں؟ کیا پوری دنیا میں سب سے زیادہ پڑھے لکھے یہی ہیں یا سب سے قابل انسان یہی ہے؟ تو اس سے ان کے دماغی توازن کی خرابی کا پتہ چلتا ہے کہ یہ اپنے دماغ کا علاج کروائیں، یہ اپنے پاگل پن کا ثبوت پیش کر رہے ہیں۔ ورنہ دنیا میں بہت سارے پڑھے لکھے لوگ ہیں، ہر مکتب فکر سے تعلق رکھنے والے قرآن کی اسٹڈی اور اس کا مطالعہ کرتے ہیں، اور اللہ کا کرم ایسا ہے کہ جو بھی قرآن کو پڑھتا ہے، قرآن سے قریب ہو جاتا ہے، قرآن ان کو ہدایت نصیب کر دیتا ہے۔ تو قرآن ایک معجزہ ہے سرکار کا جو قیامت تک باقی رکھنے والا ہے، باقی رہے گا۔ جو بھی اس کے بارے میں کوئی الٹی سیدھی بات کرے تو یہ ناقابل معافی بات ہے، جرم ہے۔ ہم حکومت ہند سے مطالبہ کرتے ہیں کہ ایسے انسان کو پھانسی دی جائے یا سخت سے سخت سزا یا کوئی اور کارروائی کی جائے، ان کو لگام لگایا جائے تاکہ کوئی بھی انسان ایسا کام کرنے سے گریز کرے اور پرہیز کرے۔ آخری میں ایک حیرت انگیز بات کہہ کر گزر جانا چاہتا ہوں کہ ہندوستان کے راشٹر پتا مہاتما گاندھی نے کہا تھا کہ اگر دنیا کی تمام پستکیں سمندر میں پھینک دی جائیں تو اکیلے قرآن مانوتا کو راستہ دکھانے کے لیے کافی ہے۔ اور آج پوری دنیا اس بات کو مسلم اور تسلیم کرتی ہے کہ قرآن ایک واحد کتاب ہے جس میں زیر زبر ایک نقطے کا بھی فرق نہیں ہو سکتا۔ شروع میں اللہ نے فرمایا لا ریب فیہ، یہ ایسی کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں ہے۔ تو وسیم رضوی نے 26 آیتوں کو تو دیکھ لیا لیکن پہلی آیت کو نہیں دیکھا کہ اس میں کوئی شک نہیں ہے، اور اس کے بعد پہلے ہی پارے میں یہ نہیں دیکھا کہ اللہ نے صاف چیلنج کر دیا کہ اگر تمہیں اس میں کوئی شک ہو تو اس کے مثل کوئی آیت لے آؤ، کوئی صورت لے آؤ، اور آج تک دنیا نہیں لا سکی ہے۔ تو یہ صرف اور صرف انہوں نے دشمنی کی بنیاد پر ایسا کہا ہے، یا کسی نے کہلوایا ہوگا، یا ان کا دماغی توازن خراب ہوگا۔ تو بہرحال ہمیں ان سب باتوں سے پرہیز کرنا ہے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو سیدھے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔